Welcome back to economics learning. Today we discuss characteristics of a good tax system. आज हमने गुड टैक्स सिस्टम जो है ना उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम देखेंगे पहले टैक्स। टैक्स है क्या? व्हाट इज टैक्स? टैक्स जो है ना एक लाजमी मालियाती चार्ज है या माली जिम्मेदारी है जो फाइनेंशियल ओब्लिगेशन है जो गवर्नमेंट्स की तरफ से जो किसी फर्द या कारपोरेशन पर अवामी अखराजात और मजमूई तौर पर गवर्नमेंट्स के जो अखराजात हैं उनकी माली एयानत के लिए ना रखी जाती है। टैक्स के निज़ाम से मुराद ऐसे कवायद और ज़वाबित हैं पड़े जो किसी ख़ास कंट्री में टैक्स की वसूली और तकसीम को कंट्रोल करते हैं। इसे गवर्नमेंट्स के लिए अवामी बुनियादी ढांचे, समाजी प्रोग्रामों, दिफा और दीगर ज़रूरी जो अखराजात वगैरह होते हैं उसके लिए माली एयानत पैदा करने के लिए जो है ना डिज़ाइन किया गया है। टैक्स जो है ना वो गवर्नमेंट किसी की भी सूरत में जो है ना वो चार्ज कर सकती है। तो हम जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है ना गुड टैक्स सिस्टम की तो वो है इक्विटी। तो हम जो इक्विटी है ना वो डिस्कस करेंगे। टैक्स के अच्छे निज़ाम में कम्युनिटी के मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान टैक्स की जो शरह होती हैं जो इसका लेवल होता है ना उसकी मकूल तकसीम होनी चाहिए। जो चौड़े कंधों को सबसे ज़्यादा वज़न बर्दाश्त करना चाहिए। इस मकसद को पूरा करने के लिए टैक्स के निज़ाम को बराह रास्त और बिलवास्ता टैक्सों को सही तरीके से यकजा करना चाहिए। माशरे के अमीर तरीन जो तबके हैं बराह रास्त टैक्सों से ज़्यादा बोझ उठाते हैं। इसके बरक्स जो माशरे के गरीब हिस्सा बिलवास्ता टैक्सों का ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करते हैं। नतीजे के तौर पर जो निज़ाम का है ना मुनसफाना बनाने के लिए जो है ना बराह रास्त और बिलवास्ता टैक्स को मुनासिब इख्तलाफ जो है ना वो करना होना चाहिए। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ जो टैक्स है ना वो मुनासिब होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए, इतना होना चाहिए वे जो बोझ है ना उठा सकें कौम। तो नेक्स्ट जो है ना वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो है ना एक मुअस्सर टैक्स निज़ाम जो टैक्स सिस्टम जो है ना उसका दूसरा ज़रूरी मेयार है। लफ्ज़ जो है ना ये प्रोडक्टिविटी पैदावारी उसकी तो तशरीह करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले टैक्स के निज़ाम इस तरह से डिज़ाइन करने की ज़रूरियात जो है ना है बड़ी ज़रूरत है। इससे जो गवर्नमेंट्स होते हैं उसको अपने अखराजात पूरे करने के लिए काफ़ी आमदनी हो। दूसरों में अगर देखते हैं तो कंट्री की पैदावारी सलाहियत को टैक्स के निज़ाम से मनफी तौर पर मुतासर नहीं होना चाहिए। तो टैक्स के निज़ाम जो है ना उसके ज़रिए गवर्नमेंट जो है ना कंट्री की पैदावारी सलाहियत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो है ना करेक्टरिस्टिक्स है ना वो है इलास्टिसिटी। इसके अंदर जो तीसरा मेयार जो एक अच्छे टैक्स निज़ाम में होना चाहिए वो ये है कि इसमें टैक्स जो होते हैं इसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए, इसकी काफ़ी सतह है। दूसरे अल्फाजों में अगर देखते हैं तो कौमी आमदनी में जो नेशनल इनकम है उसमें इजाफा होता है। तो टैक्स के जो निज़ाम है उसमें गवर्नमेंट्स के लिए अपनी आमदनी में इजाफा करना चाहिए। हंगामी हालात या बहरान वगैरह अगर उसका टाइम आ जाता है मुल्क में की सूरत हाल जो उसमें गड़बड़ हो जाती है जब गवर्नमेंट्स के अखराजात में इजाफा होता है। टैक्स के निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी पैदा करने चाहिए। जब टैक्स की जो शरह वगैरह होती हैं ना जो लेवल होता है टैक्स लेवल होता है उसमें थोड़ा सा इजाफा किया जाता है तो इसे ज़्यादा पैसा कमाने के काबिल होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है ना उसके लिए गवर्नमेंट्स के लिए तनाज़ात वगैरह के दौरान अपने ज़्यादा अखराजात को पूरा करने के लिए ना टैक्स का निज़ाम ज़्यादा आमदनी पैदा करने के काबिल होना चाहिए। लचक जो है ना इलास्टिसिटी जो है ना उसकी फितरी तौर पर इस वक्त होती है जब मैशत जो है ना उसमें कसाद बाजारी और माशी एक्टिविटीज़ में ना कमी का तजर्बा करती है। टैक्स जो शरह हैं इतनी लचकदार है उसमें इतनी टैक्स लेवल में इतनी इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि इसे नीचे की तरफ कम किया जाए। टैक्स के निज़ाम को लचकदार बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं बड़ी। सबसे पहले बराह रास्त या बिलवास्ता टैक्स होता है, डायरेक्टली तौर पर होता है और उसको मुनासिब तरीके से यकजा करने की ज़रूरत है। दूसरा आमदनी के बाद ज़राए को सिर्फ मुश्किल वक्त जैसे जंग वगैरह के लिए अलग रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है ना वो है कन्वीनियंस। 4 नंबर जो 4 करेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर जो है ना कंट्री में टैक्स का निज़ाम जो है ना वो कायम करते वक्त गवर्नमेंट्स को टैक्स देने वाले जो आवाम की फैसिलिटी वगैरह का भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि टैक्स देने वाले जो है ना टैक्स अदा करने के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट्स को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इन्हें
کسی قسم کی غیر معقول مشکلات وغیرہ جو آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سادہ الفاظ میں ٹیکس کا نظام یقینی اور معیشت کے اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ٹیکس کوڈ جو سیدھا ہونا چاہیے تاکہ اس ٹیکس وغیرہ دینے والے جو ہے نا اسے سمجھ سکیں۔ اس اصول کی اہمیت یہ ہے کہ ٹیکس ادا کرنے والے جو شہری ہوتے ہیں اس کو کبھی بھی ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ایبسینس آف ٹیکس ایویژن، ٹیکس چوری کرنے کی عدم موجودگی۔ اس سے یہ ہے جو ملک کا جو کنٹری کا ٹیکس نظام ہے نا، ٹیکس سسٹم ہے نا کنٹری کا، اس طرح ترتیب دیا جائے کہ ٹیکس دینے والے جو ہے نا اس کے لیے ٹیکس چوری کا کوئی گنجائش نہ رہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اشیاء اور ذاتی ٹیکسوں وغیرہ پر مختلف قسم کے جو ٹیکس کا صحیح اطلاعات ہوتا ہے نا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ٹیکس چوری کرنے کا امکان جو ہے نا بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ 6 پہ ہے فیوریبل فار اکنامک گروتھ، اقتصادی جو ترقی اکنامک جو گروتھ ہے اپنے نا اس کے لیے جو ہے نا وہ فیوریبل ہے۔ تو اس کے اندر جو ٹیکس کا نظام ہے اس انداز میں ترتیب دینے کی ضرورت ہے جس سے کنٹری کی جو معیشت ہے گروتھ ہے نا اس کو فروغ ملے۔ اسے سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا چاہیے اور کنٹری کے کاروباری طبقے کو نئی فرمیں وغیرہ اور صنعتی وغیرہ انڈسٹریز وغیرہ اداروں کو آگے بڑھانا اور شروع کرنے کے لیے نا اس میں رعایتیں وغیرہ جمرات وغیرہ فیسلٹی وغیرہ ہوتی ہے نا وہ فراہم کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا ہماری کنٹری جو ہوتا ہے نا اس میں اکنامک جو ہے نا گروتھ ہو سکے۔ نیکسٹ ہے کنڈوسیو ٹو ریسورس موبلائزیشن، اس کے اندر وسائل کو متحرک کرنے کے لیے جو ہے نا یہ سازگار ہے۔ مالی اور جسمانی وسائل کے جو تناسب ہوتے ہیں نا وہ متحرک ہونے کے بغیر کوئی بھی کسی قوم جو ہے نا معاشی ترقی کا تجربہ نہیں کر سکتی۔ اس میں دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، یہ مالی ہوتا ہے اس میں پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، جسمانی مطلب وہ کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں جسمانی طور پہ۔ ٹیکس کا جو نظام اس طرح ترتیب دیا جائے جو اس مقصد کے حصول کے میں جو ہے نا وہ معاون ثابت ہو۔ اسے کسی بھی جگہ سے مواد اکٹھا کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ شرح جو لیول ہے اس میں بتدریج جو ہے نا ایسا جو ہے نا اضافے کے ساتھ دولت اور آمدنی وغیرہ جو ہے نا اس میں ڈائریکٹلی طور پر نا ٹیکس جو ہے جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اس میں لگژری اشیاء پر، اعلیٰ اجناس پر، کمیونٹی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے ٹیکس معیشت کے مستقبل جو ہے نا اس کی ترقی میں سرمایہ کاری کے لیے جو ہے نا کافی رقم جمع کرنے میں مدد کریں گے یہ۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے کاؤنٹر انفلیشنری، اس کے اندر جو ترقی پذیر کنٹریز ہوتے ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ مہنگائی ہوتا ہے۔ ان کنٹریز میں جو ہے نا اکنامک گروتھ وغیرہ جو ہے نا اس کے لیے یہ جو 5 سالہ جو منصوبے وغیرہ بنائے جاتے ہیں تاکہ جو اکنامک گروتھ ہے نا اس کی بجائے افراط زر جو ہے نا اس میں بھی جو ہوتا ہے نا دولت اور آمدنی وغیرہ جو اس میں نمایاں فرق جو ہے نا اس کو بڑھاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہتے ہیں تو یہ اکنامی جو ہے نا اس کے مجموعی آپریشن وغیرہ میں جو ہے نا خلل ڈالتا ہے، کیا سرائی کرتا ہے کرنے والوں اور بلیک میل جو ہوتے ہیں مارکیٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں دھوکے فراڈ جو کر رہے ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزوں اور دیگر جو غیر سماجی افراد وغیرہ اس کے علاوہ جو سب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ٹیکس کے نظام میں مہنگائی کے خلاف جو ہے نا بلٹ اینڈ تحفظات ہونے چاہیے، مگر اس میں جو ہے نا مزید جو ہے نا پروٹیکشن وغیرہ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ نیکسٹ جو ہے نا نمبر 9 میکسیمم سوشل ایڈوانٹیج، اس کے اندر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سماجی فائدہ ہونا چاہیے۔ ٹیکس کا ایسا نظام ہو جو سماجی فائدے کو زیادہ سے زیادہ کرنے پر مبنی ہو جو بہترین ہوتا ہے، مطلب جو سماج ہے نا اس کو بینیفٹ وغیرہ حاصل ہو رہا ہو بلکہ اس کے الٹ نہ ہو جائے کہ سماج کو ضلالت وغیرہ ہو اور گورنمنٹ جو ہے نا اس میں موجیں لگ جائیں، تو اس کے ایسا ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ٹیکس نظام کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے ہونا چاہیے۔ پروٹیکشن وغیرہ ہیلتھ وغیرہ اور ایجوکیشن وغیرہ جیسے پروگرام جو گورنمنٹس میں آتی ہے، روڈ وغیرہ بنا دیے، ڈیم بنا دیے، تو یہ فیسلٹی وغیرہ جو ہے نا ان کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ یقینی بنانا چاہیے یہ کہ ضروری ہے کہ کنٹری کی پیداواری جو صلاحیت ہے ٹیکس کے نظام سے منفی طور پر متاثر نہ ہو، مطلب یہ جو معیشت ہے نا کنٹری کی ٹیکس اتنا اس وجہ سے نہ نیگیٹو میں چلی جائے، جو اس کی گروتھ ہے یہ نہ رک جائے کہ اس پہ ٹیکس لگایا گیا تھا، بلکہ اتنا لگائیں کہ اس کی جو گروتھ ہے نا اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی نیگیٹو امپیکٹ نہ پڑے۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے منیمم ایگریگیٹس
سیکریفائس، اس کے اندر جو ہے نا کم از کم مجموعی جو قربانی ہے پڑے۔ ایک اچھے ٹیکس نظام کی ایک اور جو خوبی یہ ہے کہ اسے لوگوں پر کم سے کم جو ہے نا مالی دباؤ ڈالنا چاہیے، مطلب اتنا نہیں ڈالنا چاہیے کہ اپنے جو گھر کے اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں لوگوں کے وہ بھی اپنے پورے نہ کر پائیں، بلکہ کم ڈالنا چاہیے کہ وہ ایزیلی خوشی خوشی جو ہے نا وہ اپنے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ بھر پائیں۔ اور اس کو پورا کرنے کا وہ طریقہ ترقی پسند ٹیکسوں کا نفاذ ہوتا ہے جو ٹیکس دینے پر جو ہے نا ان کی ادائیگی کی صلاحیت کی بنیاد پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے نا 11 پوائنٹ ہے وہ ہے منیمل ٹیکس ریسسٹنس۔ اس کے اندر جو ہے نا یہ بات مشہور ہے کہ ٹیکس جو ہے نا ٹیکس دہندگان جو ہوتے ہیں اس کے عزم صلاحیت اور کام کرنے اور بچانے کی صلاحیت پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ اس طرح ٹیکس دہندہ کے لیے جو ہے نا پیداواری صلاحیت جو ہوتی ہے نا اس کو بڑھانے میں جو ہے نا رکاوٹ کا کام بھی کرتا ہے۔ ٹیکس دینے والا یہ سوچتا ہے میرے کام کس کام آئے گا، ٹیکس دے تو رہا ہوں لیکن مجھے کیا بینیفٹ اس سے ملے گا، تو اس طرح سے وہ جو ہے نا مطلب کام نہیں کرے گا، اتنی اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، اس کی پیداوار جو ہے نا خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ ٹیکس رگڑ ایک جو ہے نا مسئلہ ہے جو اس میں ماہرین جو ہے نا اکنامسٹ وغیرہ جو ہے نا جو ٹیکس فرکشن ہے بڑے نا ٹیکس کی رگڑ جو ہوتی ہے نا جس میں کمی کو بیان کرنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ٹیکس جو دینے والے ہیں نا اس کو زیادہ ٹیکس کے بوجھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج جو اکنامسٹ ہیں نا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر گورنمنٹس کی جو معیشت ہے نا اس کے فائدے کے لیے اپنے جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے ٹیکس کی جو فرکشن ہے اس کو کم سے کم کرنے کو یقینی بنانا چاہیے۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے 12 پوائنٹ سمپلسٹی۔ اس میں سادگی ہونی چاہیے، ٹیکس میں مطلب ایسا پیچیدہ نہ ہو اس میں لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ کس چیز کے ہم جو ہے نا پیسے دے رہے ہیں۔ قانونی ماہرین جو ہوتے ہیں نا اس کی مدد کیے یہ نا بغیر ٹیکس کے نظام تک عام جو لوگ ہوتے ہیں اس کی آسانی سے رسائی کے لیے اسے جتنا ممکن ہو آسان ہونا چاہیے، مطلب اتنا مشکل نہ ہو کہ لوگ سمجھ بھی نہ پائیں اسے۔ اور لاسٹ ہے اکنامی معیشت، ٹیکس کے نظام کو ہر ممکن حد تک سستے طریقے سے جو ہے نا وہ چلانے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس میں جو ٹیکس جو ہے نا اکٹھا کرنا مہنگا ہے، اسے قوم کے بہترین جو مفاد ہوتے ہیں فائدے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ختم کیا جائے۔ تو یہ جو ہے نا گڈ ٹیکس سسٹم جو تھا نا اس کی کریکٹرسٹکس پڑھیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ واضح ہے کہ ایک اچھا ٹیکس نظام جو ہے نا ٹیکس سسٹم جو ہے نا اس کے تمام اصولوں پر پورا اترنے کے قابل ہونا چاہیے۔ جو حقیقی زندگی ہے اس میں ٹیکس کا ایسا نظام بنانا چاہیے جو ٹیکس کے تمام اصول وغیرہ جو ہوتے ہیں ان مکمل تعمیل کرنا ہو، لہٰذا اپنے ٹیکس کے نظام کو تیار کرتے وقت گورنمنٹس کو زیادہ سے زیادہ نا قواعد کو پورا کرنے کے جو ہدف وغیرہ ہوتے ہیں وہ رکھنے چاہیے۔ اس طرح سے جو ہے نا ایک ایسا ٹیکس جو ہے نا نظام ٹیکس سسٹم جو ہے نا ایک اچھی طرح سے کام کرنے والے جو معاشرے ہیں نا اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ منصفانہ کارکردگی اور اقتصادی جو ترقی ہے نا اکنامک گروتھ وغیرہ جو ہوتی ہے نا اس کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا جانا چاہیے، نہ کہ دوسرے جو فری کام ہوتے ہیں اس میں فضول خرچی میں نہیں اڑانے چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔